اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں ادریس الرحمان ویلاگ اور میں ہوں ادریس الرحمان. آج ہے 25 نومبر 2022. پاکستان کی تاریخ میں کل کا دن بہت اہمیت کا حامل تھا، بلکہ ایک تاریخی دن تھا. کل بالآخر ہمارے سیناپتی اور چیف آف جوائنٹ سٹاف کمیٹی کا فیصلہ بالآخر ہو گیا، اور کل کے دن میں بڑی سنسنی خیزی رہی. مثلا پچھلے ایک ہفتے سے یہ شنید تھی کہ سمری جو ہے وہ گورنمنٹ کو موصول ہو گئی ہے. ایک طرف ادارے کے لیول پہ یہ بات کہی جا رہی تھی کہ سمری بھیج دی گئی ہے، لیکن حکومت یہ کہہ رہی تھی کہ سمری نہیں ملی. سیناپتی کی تعیناتی ہونی تو نومبر میں تھی، اور 29 نومبر کو ہی جنرل باجوہ ریٹائر ہو رہے تھے. اسی دن ایک نئے چیف آف آرمی سٹاف نے آنا تھا. لیکن اس کے حوالے سے جو مطلب مگوئیاں تھیں یا جو باتیں تھیں وہ پچھلے سال بھر سے جاری تھیں، اور اسی گمان پہ عمران خان صاحب کی حکومت بھی گئی، اور اس پر میاں شہباز شریف کی حکومت بھی جانے کے امکانات نظر آ رہے تھے. بڑی باتیں تھیں، بڑی اچھا میں نے ایونچولی اس موضوع پہ بات کرنے کی کوشش سے اجتناب برتا. وہ باتیں ایسی ہیں جناب، کوئی بات کہہ بیٹھیں پھر کسی کو بری لگ جائے، پھر کوئی برا کہہ دے، کوئی کچھ ہو سکتے اسے آگے بھی جا کے کچھ کہہ دے. تو پھر آخر کار میں مجبور ہو گیا. ہوتا ہے نا، ایک لوگوں کی برداشت ہوتی ہے، برداشت پاکستانیوں کی ویسے برداشت کم ہوتی ہے، تو میری بھی برداشت کم باس ہو گئی. پھر میں نے بھی اس موضوع پہ بات تو میں اس موضوع پہ اور بات کرنا چاہ رہا تھا، لیکن مجھے پچھلے ہفتے میں کوئی فراغت نہیں ملی. طبیعت کا میں نے بتایا تھا کہ کچھ اس کے مسئلے تھے، پھر مجھے کچھ 2 دن کے لیے متواتر سفر میں رہنا پڑا. پھر کل کے دن بھی میری کچھ پروفیشنل مصروفیت تھی، تو کل میں اس موضوع پہ بات کہنا چاہ رہا تھا، لیکن میں نہیں کر سکا. مجھے ٹائم نہیں بنا کہ میں ویلاگ ریکارڈ کرتا اور اس کو اپلوڈ کرتا. تو اب مجھے یہ فرصت میسر آئی تھی، تو میں نے سوچا کہ پھر میں اس موضوع پہ آپ سے بات کروں. اس عرصے میں بڑی ڈیولپمنٹس ہوئیں. مثلا پچھلے 6 مہینے میں جو ہے یقین مانے، آپ کو میں اپنی ایمانداری سے بتا رہا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کے یہ 6 مہینے بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں، اور مطلب سیاسی طور پر بھی، پاکستان کی عسکری تاریخ کے حوالے سے بھی، اور پاکستان کی سیاسی، سماجی، معاشی حوالوں سے یہ 6 مہینے بہت اہم ہیں. مطلب جو اثرات اس ملک پر 71 کے ہوئے تھے، تو یا وہ اثرات جو اس ملک میں شدید ترین مالی کرائسس نے نہیں ڈالے، ان 6 مہینوں میں پاکستان پہ اثرات پڑے ہیں. پاکستان ان 6 مہینوں میں بہت سارے امور میں پیچھے رہ گیا ہے. ان 6 مہینوں میں ہمارے خطے میں بھی کچھ اہم ترین ڈیولپمنٹس ہو رہی تھیں. تو جہاں کہیں جب یہ باتیں ہوتی تھیں کہ جی اس ملک میں مارشل لا لگنے کا امکان ہے، تو وہ باتیں پاکستان کے صرف انٹرنل انوائرمنٹ کی وجہ سے نہیں تھی، اس میں پاکستان کے بیرونی عوامل کا بھی دخل تھا. اگرچہ یہ بات مطلب اتنی نہیں ہے کہ میں آپ کو ایسے کہہ دوں، اور پھر آج کا موضوع میں نے کچھ جو اس پہ کہنا چاہ رہا ہوں، یہ اس سے ایک علیحدہ موضوع ہے، اور بہرحال طور پہ میری کوشش رہی تھی کہ میں اس موضوع پہ بات کروں. لیکن وہ کیا کریں، پاکستان میں جو سیاسی ڈیولپمنٹس ہیں وہ اس تیزی سے ہوتی ہیں کہ آپ بھول جاتے ہیں آپ نے کیا کرنا تھا یا آپ نے کیا پلان کیا تھا. جو اگلی ڈیولپمنٹ ہے آپ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. تو میں بھی اسی سسٹم کا شکار ہوں، ابھی اسی سسٹم میں رہتا ہوں. تو پچھلا ہفتہ بڑا اہم رہا. میاں صاحب کو چپیڑی بھی پڑوا دی آپ لوگوں نے. آپ لوگوں نے پڑھوائی نا بھائی. اگر آپ لوگ نہ اس موضوع پہ انٹرسٹ لیتے تو نہ لوگ ویلاگس کرتے، نہ میاں صاحب کو پھر چپیڑ در چپیڑ پڑتی. مطلب جو نہیں بھی پڑھی تو وہ بھی لوگوں نے مار دی. وہ میڈیا کا بہرحال کمال یہ ہے کہ میڈیا رائی کا پہاڑ بناتا ہے، اور مطلب وہ کسی کو جوتا پڑتا ہے تو وہ تو شاید لمحوں کی بات ہوتی ہے. لیکن میڈیا کے جتنے چینلز ہیں اور پھر جس طریقے سے وہ ریپلے ہوتا ہے، علامان الحفیظ کے وہ مطلب کاؤنٹ لیس ہوتا ہے. تو اسی طرح میاں صاحب کو بھی کوئی کاؤنٹ لیس چپیڑیں پڑوا دیں آپ لوگوں نے. تو چپیڑیں بھی پڑ گئیں،
پھر بات وہیں کی وہیں ٹھہری. چلیں بہرحال بالآخر جناب پھر اس پہ ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی. اچھا اس ڈیولپمنٹ میں بزی تھا لیکن میں سوشل میڈیا دیکھ رہا تھا. اس پہ کوئی خاص بات نہیں ہوئی، شاید موضوع حساس ہے، لوگ ہاتھ ڈالتے ہوئے اس پہ ڈرتے ہیں. جنرل قمر جاوید باجوہ کی اثاثوں کے بارے میں احمد نورانی کی ایک رپورٹ کا بڑا چرچا رہا. مزیداری کی بات یہ ہے کہ اس رپورٹ میں جو حوالہ جات ہیں وہ ایف بی آر سے جوڑے جا رہے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی یا ان کی فیملی کے یا ان کی فیملی کے مطلب ان کے بیٹے کے سسر کے نام جو کچھ ہے وہ ایف بی آر کے ڈاکومنٹ میں ہے. یعنی اس کا مطلب وہ خفیہ نہیں ہے، وہ ڈکلیئرڈ ہے. علام حالہ اس کے اوپر ٹیکسز بھی پے کر دیے ہوں گے. تو پھر یہ کوئی ہوش و ربا کہانی تو نہ آئی. لیکن بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ جن دنوں میں حکومت اور جی ایس یو کے درمیان کچھ ڈیڈ لاک سا لگ رہا تھا کہ کچھ ڈیڈ لاک ہے، کچھ مسائل ہیں، انہی دنوں میں یہ رپورٹ کا آنا بڑا معنی خیز ہے. مثلا اب اس ہفتے میں ایک کوئی تسنیم حیدر صاحب آئے، پھر میاں صاحب لندن چھوڑ کے چلے گئے. اس سے پہلے میاں صاحب کچھ پیڑیں پڑیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ جنرل باجوہ صاحب کی. تو یہ ساری چیزیں ایسی نہیں ہیں، ان کے بڑے آپس میں کنیکشن ہے. چلیں بہرحال آپ سب کو مبارک ہو. جنرل عاصم منیر ہمارے سیناپتی بن گئے، جنرل ساحر شمشاد چیئرمین چیف آف جوائنٹ سٹاف بن گئے. میں نے اپنے وی لاگ میں ان دونوں کے حوالے سے ان کے حوالے سے کیا باقیوں کے حوالے سے بھی میں نے کچھ بریف بتایا تھا کہ اچھا بڑی مزے کی بات یہ جی ہمارے یہاں جائے گا جی میرٹ پہ ہوگی. بندہ پوچھے یار کون سے میرٹ کی آپ بات کرو؟ یعنی جب یہ لیفٹیننٹ کرنل بنتے ہیں تو کیا اس وقت کوئی میرٹ نہیں ہوتا؟ جب یہ لیفٹیننٹ کرنل دیکھیں، لیفٹیننٹ کرنل اس وقت پاکستان آرمی میں لگ بھگ 35 لیفٹیننٹ کرنل ہیں. سوری بہت معذرت کے ساتھ لیفٹیننٹ جنرل پاکستان آرمی میں کوئی ہیں 30. اس میں کوئی 8 کی جو پوزیشنیں ہیں وہ جنرل ہیڈ کوارٹر میں ہیں، کوئی 8-10 جو ہیں وہ فیلڈ میں ہیں، یعنی کور کمانڈرز کی ہیں. ایک ڈی جی آئی ایس آئی ہوتا ہے، ایک جو ہوتا ہے وہ پریزیڈنٹ ہوتا ہے یا ریکٹر ہوتا ہے، وہ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی ہوتا ہے. ایک این ڈی ایم اے میں بھی ایک حاضر سروس لیفٹیننٹ جنرل ہوتے ہیں. اور اسی طرح ایک جو ہے فارمیشن ہے ایئر ڈیفنس، ان کی ڈیفنس کمانڈ ہے، اس میں ہوتے ہیں. 2 جنرل جو ہیں وہ پاکستان کے اثاثوں کے حوالے سے جو ہیں اسٹریٹجک ایسٹس جو ہیں ہمارے، یعنی میزائلز ہیں جو ہمارے نیوکلیر ویپن ہیں، ان کے حوالے سے 2 ڈویژن ہیں اس وقت، وہ ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور ایک آرڈیننس فیکٹری میں اور ایک آرڈیننس فیکٹری میں ہوتے ہیں، اور ایک جو ہے وہ ہیوی ریبیلڈ فیکٹری یعنی جو ٹیکسلا میں ہیں جہاں ٹینکس بنتے ہیں، یہاں ہوتے ہیں. تو کم و بیش 30 جرنیل ہیں، لیفٹیننٹ جنرل ہیں. ان 30 لیفٹیننٹ جنرل میں سے ایک بندے نے آرمی چیف بننا ہے، ایک نے جو ہے چیئرمین جوائنٹ سٹاف بننا ہے. جنرل باجوہ کی کیونکہ ایکسٹینشن ہو گئی تھی تو چیئرمین جوائنٹ سٹاف تو 3 سال بعد ریپیٹ ہوتے رہے، لیکن آرمی چیف کے سلاٹ پہ جنرل باجوہ بیٹھے رہے. تو اس وجہ سے یہاں بہت سارے لوگ پھر جرنیل جو ہیں، اچھا لیفٹیننٹ جنرل کی جو ٹرم ہوتی ہے وہ 4 سال کی ہوتی ہے. 4 سال میں اگر ان کو آگے جانے کا کوئی موقع ملا تو ٹھیک ہے. جنرل عاصم کے حوالے سے جو اسپیکولیشن تھی کہ جنرل عاصم جو ہیں سینارٹی لسٹ میں تھے، لیکن وہ کوئی آج کی تاریخ میں شاید ریٹائر ہو رہے تھے، تو جنرل باجوہ 29 کو ہو رہے تھے، تو 3-4 دن کا تھا تو ان کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے. اب کل جو ہے ایک بڑی گیم ہوئی، میں اس کو گیم ہی کہوں گا. مسلم لیگ نواز اور پی ڈی ایم کے لیول پہ تو وہ اس کو، اور جو ان کے ہم نواں ہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ جی پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا. صدر مملکت جو ہیں وہ جب انہیں اسمبلی موصول ہوئی، صدر مملکت نے اچانک لاہور جانے کا فیصلہ کیا. پھر وہ جناب لاہور گئے، وہ زمان پارک گئے، زمان پارک میں انہوں نے عمران خان سے ملاقات کی. عمران خان سے ملاقات کے بعد وہ فوراً اسلام آباد پہنچے. جب یہ بات شروع ہوئی کہ جی صدر مملکت لاہور جا رہے ہیں تو میڈیا نے اسپیکولیٹ کرنا شروع کر دیا کہ وہ جو ہے یہ سمری جو ہے یہ اس پہ کوئی، اس سے پہلے عمران خان نے اپنے کئی انٹرویو میں کہا تھا کہ جب صدر عارف الوی کے پاس سمری آئے گی
وی وڈ ول پلے ایک ود ان دی لا اینڈ کانسٹیٹیوشن، یعنی ہم قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے کھیلیں گے۔ خان صاحب نے ان میں کھیلنے کی بات کی تو لوگوں کی مطلب آنکھیں ٹھنکی، ان کی آئی بروز جو ہے وہ مطلب پھڑپڑائیں کہ خان صاحب پھر کوئی گیم کر رہے ہیں۔ لوگوں کے شاید یہ خیال تھا کہ سردار عارف الوی جو ہیں وہ اسمبلی لٹکا کے بیٹھ سکتے ہیں اور اس پہ جنرل عاصم منیر کی وہ ٹائم نکل جائے۔ تو اس پہ اس پیشن بندن اس مطلب اس میں اینٹیسپیشن میں کل فیڈرل گورنمنٹ نے جنرل عاصم منیر کی سروس کو فریز کر دیا۔ آرمی ایکٹ میں ایک کوئی نیا لفظ انٹروڈیوس کرایا گیا، ریٹین، مطلب انہیں ریٹین کر دیا گیا کہ وہ رہیں گے اور ٹل دا ٹائم جب تک وہ آرمی چیف نامزد نہیں ہوتے تو وہ آرمی چیف کے لیے رہیں گے۔ تو بڑی، لیکن اب بڑی مزے کی بات یہ ہے، اب ایک تاثر یہ ہے، صدر مملکت کا یہ مینڈیٹ نہیں تھا کہ جی ان کو یہ ایڈوائس آئی تھی، انہوں نے ایڈوائس پہ عمل کرنا تھا، تو وہ عمران خان سے انہوں نے جا کے مشورہ کر کے اپنے مطلب آئینی منصب کی میں روگردانی کی ہے۔ حکومت شاید اس پہ سوچ رہی ہے کہ جی وہ اس پہ کچھ، یا ان کو حکومت سے مطالبہ کی جا رہا ہے کہ صدر کے خلاف کچھ کارروائی کرے، کیونکہ انہوں نے ایک آئینی ذمہ داری میں مطلب جو ہے وہ وائلیشن کی ہے۔ دوسری طرف جو مسلم پاکستان تحریک انصاف کے فالورز ہیں، تحریک انصاف سے وابستہ ہیں، جو ان کے حمایت میں بولتے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جی خان صاحب نے ماسٹر سٹروک کھولا۔ لیکن ویسے دیکھیں جی بات یہ ہے کہ کل مطلب اب کچھ نے کہا کہ جی دیکھیں میز پلٹ دی، خان صاحب تو عاصم منیر کو نہیں چاہتے تھے، عاصم منیر آ گئے، لیکن کل خان صاحب نے تو پھر میز ٹرن کر دی نا، میز ٹرن تو خان صاحب نے کی نا۔ دیکھیے عاصم منیر صاحب کا نام کیوں آیا؟ عاصم منیر صاحب کو میاں صاحب کون سی میرٹ لسٹ پہ لائے ہیں؟ میاں صاحب کون سی چاہ رہے تھے کہ جی میاں صاحب جو ہیں کہ ان کو سینارٹی کی بیس پہ لائیں، کیونکہ اس وقت پاکستان آرمی میں سب سے سینئر جنرل تھے، اس لیے ان کو چیئرمین جو ان کو چیف آرمی اسٹاف بنا دیا جائے۔ اور میاں صاحب تو اس لیے لائے تھے کہ کچھ باتیں تھیں، کچھ اسپیکولیشن تھیں کہ عاصم منیر صاحب جو ہیں کیونکہ وہ ویسے ریٹائر ہو رہے ہیں، تو 2 دن بعد اگر آرمی چیف، 3 دن بعد آرمی چیف کی اگر ہوتی ہے تو وہ اس میں آؤٹ ہو سکتے ہیں، وہ کنسیڈریشن میں نہیں آ سکتے، کیونکہ آرمی چیف کا تعین جو ہے وہ ان کی مدت تعین 29 نومبر سے ہونی ہے، وہ اس سے پہلے ریٹائر ہو رہے ہیں۔ اچھا اس سے پہلے ایک اور بات ان کے بارے میں یہ بھی تھی کہ وہ بیسیکلی ان کی تھی سپٹمبر کی، لیکن انہوں نے 2 مہینے کی چھٹی لے لی تھی، تو اس لیے ان کی جو لیفٹیننٹ جنرل کی جو ٹینیور تھا وہ سٹارٹ نومبر سے ہوا تھا، اس لیے وہ نومبر تک آ گئے۔ اگر وہ نہ ہوتے تو سپٹمبر میں ویسے وہ چلے گئے تھے۔ اس سے پیشتر ابھی 3-4 دن پہلے ایک لیفٹیننٹ جنرل وسیم اشرف سے وہ ریٹائر ہو گئے، وہ ویسے کہیں کنسیڈریشن میں نہیں تھے، وہ چیئرمین جوائنٹ اسٹاف ہیڈ کوارٹر میں ڈائریکٹر جنرل کی پوسٹ پہ تھے، ڈائریکٹر جنرل جوائنٹ اسٹاف، یعنی یوں ہے کہ چیئرمین جوائنٹ اسٹاف میں، کیونکہ یہ تینوں آرمی سے ریلیٹڈ ہے، تو اس میں چیئرمین جوائنٹ اسٹاف جو ہوتا ہے وہ تو فل جو ہوتا ہے یعنی 3 اسٹار جنرل ہوتا ہے، 4 اسٹار جنرل ہوتا ہے، تو ظاہر ہے ان کے کم نیچے جو ہیں وہ آرمی سے ریلیٹڈ ڈائریکٹریٹ ہوتے ہوں گے، تو وہاں پھر آرمی سے ایک لیفٹیننٹ جنرل ہوتے ہوں گے، نیوی سے ہوتے ہوں گے، نیوی سے مطلب ریئر ایڈمرل ہوتے ہوں گے، اور ایئر فورس ایئر وائس مارشل ہوتے ہوں گے، لیکن کیونکہ وہ اس میں کتنی نہیں ہے اس لیے کبھی وہ لائم لائٹ میں نہیں آتی، کبھی ان کی سگنیفیکنس نہیں ہوتی۔ بہرحال خان صاحب سے صدر صاحب گئے، خان اچھا میڈیا رپورٹ یہ کہہ رہا ہے کہ صدر صاحب نے عمران خان کو قائل کیا کہ عاصم منیر کی تعیناتی پہ وہ انڈورس کر لیں۔ لیکن میں موقع پہ موجود نہیں تھا، موقع پہ کوئی بھی موجود نہیں تھا، لیکن جیسے صدر صاحب وہاں سے نکلے اور فواد چودھری صاحب میڈیا پہ آئے، انہوں نے کہا کہ ایوان صدر جو ہے وہ 6 اور 7 بجے کے درمیان جو ہے وہ مطلب اس کے بارے میں سمری پہ سائن کر دے گا، اور ان کی پوسٹنگز کی یعنی انہوں نے اوپن خبر کر دی کہ یہ ہونے والا ہے۔ بہرحال جی پھر 6-6:45 بجے کی پھر یہ اس دوران خبریں آئیں، 5 بجے خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ جی صدر صاحب نے جو ہے وہ سمری پہ سائن کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ جنرل عاصم منیر اور جنرل ساحر شمشاد جو ہے بالترتیب چیف آرمی اسٹاف، چیئرمین جوائنٹ اسٹاف بن گئے ہیں۔ پھر ان کی صدر صاحب سے اور فضیم صاحب سے ملاقاتیں بھی علیحدہ علیحدہ ہو گئیں۔ 29 سے جو ہے جنرل عاصم منیر ٹیک اوور کریں گے ایز آرمی چیف، کمانڈ کی تبدیلی ہوگی، جی ایچ کیو میں جنرل باجوہ انہیں اسٹک ان کے حوالے کریں گے،
اور جنرل ساحر شمشاد جو ہیں وہ 27 نومبر کو چیئرمین جوائنٹ اسٹاف کا عہدہ سنبھال لیں گے۔ خان صاحب نے 11 آر جو ان کے بارے میں تھا کہ خان صاحب کا تو مسئلہ ہے جنرل عاصم منیر کے ساتھ، خان صاحب نے آخری ٹائم یعنی صدر صاحب جو ہیں وہ یہ بات ٹیلی فونیکلی بھی کر سکتے تھے، لیکن لائن ہے وہ لائن مطلب ہیک ہو سکتی ہے، وہ اس پہ سرویلنس ہو سکتی ہے۔ صدر صاحب نے جہاز پہ بیٹھے لاہور گئے، کیونکہ عمران خان آج کل لاہور میں مقیم ہے، تو وہاں گئے اور وہاں سے جناب انہوں نے یہ ایک بڑا سمبولک ٹچ آیا ہے۔ مطلب اب جنرل عاصم منیر کے ساتھ خان صاحب نے یہ سینٹیمنٹ دیا ہے کہ آپ کی تقرری پہ بھی میری رائے شامل ہے۔ مطلب ایک لحاظ سے تو یہ ٹھیک ہے کہ جنرل عاصم منیر اس وقت پاکستان کی پولیٹیکل کنسنسس سے آرمی چیف بنے ہیں۔ کل کوئی کھڑا ہو کہ کوئی فریق یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی دیکھیں جی یہ تو اوپر سے آ گئے تھے، اس میں تو ہماری منشا شامل نہیں تھی۔ شنید یہ ہے، اسپیکولیشن یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر شاید ادارے کی بھی وش لسٹ میں نہیں تھے۔ وش لسٹ میں جنرل ساحر شمشاد تو تھے لیکن جنرل عاصم منیر شاید نہیں تھے۔ اب یہاں ایک بہت بڑا مطلب گیم تھی پی ایم ایل این کے اینڈ سے، حکومت کے اینڈ سے، جس میں پیپلز پارٹی بھی اور دوسری جماعتیں بھی شامل ہیں، کہ جب عاصم منیر اگر آئے اور عمران خان کے بارے میں کچھ کہتے ہیں تو ان کی عمران خان کے خلاف رفٹ ہو جائے گی، اور خان صاحب جو ہیں پھر وہ اگلے آرمی چیف کے ساتھ ایک نئے محاذ میں چلیں گے۔ خان صاحب نے یہاں بڑا اپنا پتہ بڑا خوبصورتی سے استعمال کیا، انہوں نے وہاں بھی اپنی انڈورسمنٹ ڈال دی کہ اور جنرل عاصم منیر کو پیغام دیا کہ وہ بھی ان کی تعیناتی سے خوش ہیں۔ عمران خان صاحب کے بارے میں ایک تاثر یہ ہے کہ ان کے زمانے میں وہ ڈی جی ایس آئی تھے، اور انہوں نے کوئی خان صاحب کی جو ہے زوجہ محترمہ کے بارے میں کوئی اطلاع دی تھی، جس پہ خان صاحب ناراض ہوئے تھے اور انہیں آئی ایس آئی سے کچھ مہینوں بعد ہی وہاں سے بدل دیا گیا تھا۔ تو اب خان صاحب نے بھی اس تاثر اگر یہ ہے، اچھا پی ایم ایل کیوں بضد تھی کہ عاصم منیر آئیں؟ میاں صاحب کو کون سا میرٹ سے درکار تھا؟ میاں صاحب نے کون سا میاں صاحب تو ایکچولی اسی پوائنٹ پہ پلے کرے تھے کہ عمران خان کی ان بن ہے جنرل عاصم سے، اگر وہ عاصم منیر آ جاتے ہیں تو عمران خان کے ساتھ ان کے مسائل رہیں گے اور میاں صاحب ان کا پولیٹیکلی فائدہ اٹھائیں گے۔ تو یہاں جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب نے میز ٹرن کر دی ہے، تو وہاں خان صاحب نے بھی تو میز ٹرن کر دی ہے۔ اب بظاہر یہ لگتا ہے کہ معاملات سیٹل ہو گئے ہیں، لیکن میرا قیاس یہ ہے کہ ابھی تو گیم شروع ہوئی ہے، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، کیونکہ دیکھیں جنرل باجوہ گئے، ان کے ساتھ جو ریزرویشن تھیں خان صاحب کی وہ دیٹس اوور۔ اب ایک نئے آرمی چیف آ گئے ہیں، تو اب نئے آرمی چیف کے لیے بڑے چیلنجز ہیں۔ پہلا چیلنج تو میں ملکی دفاع کے حوالے سے ہے، کیونکہ کل پرسوں 2 دن پہلے انڈیا کی طرف سے یہ آیا کہ جی ہم تو ریڈی بیٹھے ہیں، جیسے مودی سرکار ہمیں حکم دے گی ہم گلگت بلتستان میں فوجیں اتاریں گے اور گلگت بلتستان پہ قبضہ کریں گے۔ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے کوئی زمین کا پلاٹ ہے اس پہ قبضہ کرنا ہوتا ہے، قبضہ گروپ ہوتا ہے، وہ آتا ہے راتوں رات وہاں کی دیواریں کھڑی کرتا ہے، قبضہ کر لیتا ہے۔ مطلب ہم اتنے ویلے بیٹھے ہیں، تو شاید وہ سمجھتے ہیں کہ واقعی ہم 6 مہینے سے ہم ویلے بیٹھے ہیں، ہماری سرکار اور ہماری جو ہے سینا ہے اس کے درمیان کیونکہ ایک محاذ آرائی ہے، اور تو اس چکر میں جو ہے نا وہ شاید ہماری سینا جو ہے وہ غافل ہے۔ تو اب تو ایک محاذ تو ان کے لیے یہ ہے، دوسرا محاذ پاکستان کی اندر جو انٹرنل پولیٹکس ہے۔ فوج یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، لینا دینا نہیں ہے، لیکن اب تک یہ بات صرف باتیں ہیں، پریکٹیکلی اس کا ثبوت آنا باقی ہے، اور یہ ثبوت جنرل عاصم کو مہیا کرنا ہوگا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس وقت آرمی کی امیج کے اوپر ان 6 مہینوں میں خان صاحب نے تو ویسے خیر اس پہ ایک علیحدہ پروگرام بنتا ہے کہ خان صاحب نے کس کس کو، خان صاحب تو اگر یہاں خود ایکسپوز ہوئے تو پورے نظام کو بھی ایکسپوز کر گئے نا، تو فوج کے بارے میں جو عوامی تاثر ہے وہ بھی کافی ڈسٹرب ہوا۔ تو نئے آرمی چیف کے لیے یہ بھی چیلنج ہے کہ انہوں نے اسے بھی قابو کرنا ہے۔ نئے آرمی چیف کے لیے پاکستان کی انٹرنل پولیٹکس بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ دیکھیں اگر وہ کہتے ہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اگر سیاست دانوں نے کسی بھی لیول پر اگر کوئی کنسنسس نہ دکھائی، دیکھیں عمران خان صاحب کو صرف الزام دے دینا کافی نہیں ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے نا شرط پسندی کریں، حکومت بھی اپنے لیول پر کام کرتی نظر نہیں آ رہی، یا تو حکومت اپنا کام کرے اور خان صاحب کو پھر بند کر دے۔
دیکھیں فزیکلی بند کر دے یا خان صاحب کو پھر بیانیے سے ہوا نکال دے. حکومت اس طرح کے اقدامات لے کہ خان صاحب کے بیانیے میں کوئی دم خم نہ رہے. لیکن حکومت نے 6 مہینے میں کیا کیا ہے سوائے اپنے کیس سیٹل کرنے کے؟ مطلب آپ یہ دیکھیں حکومت نے کیا کیا ہے. میں نہیں کہتا جی حکومت نے کوئی سی پیک پہ کیا کر دیا ہے. میں آپ کو چھوٹی مثال دیتا ہوں. آپ کا ڈے ٹو ڈے بیسس پہ واسطہ ہے. آپ کا قطع نظر جس پارٹی سے بھی تعلق ہے, آپ کو پیناڈول کیا کنٹرول ریٹ پہ مل رہی ہے. اگر آپ کو مل رہی ہے تو آپ خوش نصیب ہیں, نہیں مل رہی تو یہ حکومت کی بہت بڑی نااہلی ہے. کیونکہ میرا تعلق فارماسیوٹیکل سیکٹر سے ہے. میں کوئی کمپنی کا دفاع نہیں کر رہا, لیکن فیکٹ یہ ہے کہ جو پیراسٹامول کا خام مال بہت مہنگا ہو چکا ہے اور اس موجودہ قیمت پہ اس کو بیچنا پاکستان میں ممکن نہیں ہے. تو کمپنی بحالت مجبوری جو ہے اس کو کچھ کر رہی ہے, لیکن ہمارا جو مافیا ہے کچھ حد تک ہو سکتا ہے کمپنی بھی انوالو ہو, وہ مافیا ہے اس کو اٹھاتا ہے اور اس کو مہنگے داموں بیچتا ہے, اور ایک عام پاکستانی مہنگے داموں خرید رہا ہے. تو یہ ریاست کی ذمہ داری تھی کہ اس کو ایک مناسب قیمت پہ چیز ملنی چاہیے. میں یہ نہیں کہتا جی پیناڈول روپے کی ملنی چاہیے, میں یہ بھی نہیں کہتا پیناڈول جو ہے نا 8 روپے کی ملنی چاہیے. پیناڈول کی جو اگر قیمت بنتی ہے, کیونکہ اس ملک میں بجلی بھی مہنگی ہو گئی, پیٹرول بھی مہنگا ہو گیا, اور ڈالر کا بھی جو ہے وہ روپی بھی ڈی ویلیو ہے, تو اس صورتحال میں ہم یہ صرف یہ تصور کریں کہ پیناڈول بھی وہیں 1 روپیہ 60 پیسے کی ملتی رہے, تو یہ ایک مطلب تو یہاں ریاست کی حکومت جو ہے وہ بے بس نظر آئی. کس کے ہاتھوں بے بس نظر آئی؟ مافیا کے ہاتھ بے نظر آئی. یا دیکھیں حکومت یہ کہتی ہے کہ عوام پر بوجھ نہیں ڈالنی چاہتی, لیکن سوال یہ ہے اس حکومت نے کیا پیٹرول کی پرائسز نہیں بڑھائیں؟ کیا اس حکومت کے زمانے میں بجلی کی پرائسز نہیں بڑھیں؟ کیا اس حکومت کے زمانے میں ڈالر ڈی ویلیو نہیں ہوا؟ تو جب یہ ساری ہو رہی تھی تو وہاں اس کو عوام کا درد یا خیال نہیں آیا, تو اب ایک پیناڈول کے اوپر کیوں ہے؟ تو یہ ایک پیناڈول کی مثال سے میں کہہ رہا ہوں. میں نہیں کہتا جی حکومت نے کیا کوئی 6 مہینے میں سی پیک پہ پروجیکٹ بنا دیتی, اس ملک کی اکانومی کو راتوں رات کھڑا کر دیتی. ایک پیناڈول ہی نہیں کر سکی تو حکومت کیا کرنے آئی ہے؟ حکومت اگر ایک پیناڈول کی پرائس کنٹرول نہیں کر سکتی تو پھر کیا کرے گی؟ تو بات یہ ہے کہ حکومت اگر کر سکتی ہے تو کرے, اگر نہیں کر سکتی تو جائے گھر جائے. خان صاحب اگر حکومت گرا سکتے ہیں تو گرائیں, نہیں تو خان صاحب بھی لوگوں کا ٹائم مت ضائع کریں. کیونکہ اس سارے 6 مہینوں میں نے آپ سے بات کی کہ یہ شاید ثانیہ مشرقی پاکستان جیسا ایک صدمہ, ایک ڈنٹ پاکستان کو ہر لحاظ سے پڑا ہے, اور پاکستان کا پولیٹیکل سسٹم جو ہے سیاسی سسٹم اور ہر سسٹم اس وقت تقریباً جو ہے وہ اپنی مطلب جو ہے پستیوں کو چھو رہا ہے. تو بہرحال خان صاحب نے جنرل عاصم منیر کی مطلب تعیناتی پہ اپنی انڈورسمنٹ کر کے بہرحال کھیل کو کا پانسا بدل دیا ہے, اور اب گیم جو ہے وہ جنرل عاصم منیر کے کورٹ میں ہے کہ وہ اس کو کیسے کرتے ہیں. تو یہ تھا آج کا ویلا. خوش رہیں. السلام علیکم.